کرکٹ کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے دورہ انگلینڈ پر سلیکشن کمیٹی کی ابتدائی مشاورت مکمل ہو گئی ہے۔ سابق کپتان سرفراز احمد کی سری لنکا کے خلاف سیریز کے بعد اسکواڈ میں واپسی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ محمد عامر اور حارث سہیل نے دورہ انگلینڈ کے لیے دستیابی سے معذرت کر لی ہے۔ لاہور سے علی ہاشمی کی رپورٹ۔ قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ، سابق کپتان سرفراز احمد کی واپسی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ٹیسٹ اسکواڈ کے لیے فواد عالم، عمران سینئر کی شمولیت یقینی۔ T20 اسکواڈ میں محمد حفیظ، شعیب ملک، خوش دل شاہ، حیدر علی اور حارث رؤف فیورٹ۔ ذرائع کے مطابق T20 کے لیے فاسٹ بولر سہیل تنویر کا نام زیر غور ہے۔ وہاب ریاض اور سہیل تنویر میں سے کسی ایک کو اسکواڈ میں شامل کیا جائے گا۔ آصف علی اور محمد موسیٰ کی شمولیت کا امکان دکھائی نہیں دیتا۔ کوچز کی اکثریت نے سہیل تنویر کو ٹیم میں شامل کرنے کی حمایت کی ہے، جبکہ آل راؤنڈر فہیم اشرف کی اسکواڈ میں شمولیت یقینی ہے۔ کرکٹر محمد عامر نے اگست میں اپنے بچے کی پیدائش اور حارث سہیل نے کورونا میں مبتلا ہونے کی وجہ سے دورے سے معذرت کر لی ہے۔ دورہ انگلینڈ کے دوران 3 ٹیسٹ اور 3 T20 میچ کھیلے جائیں گے۔ سیریز اگست اور ستمبر میں ہوگی۔ علی ہاشمی، سما، لاہور۔ وزیر اعظم عمران خان کے الزام کو اپوزیشن نے مسترد کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ آخر پاکستان اس سلیکشن کی اور کتنی قیمت چکائے گا۔ وزیر اعظم کے فیصلوں اور اقدامات کے نتائج پر آخر کس کو الزام دیا جائے گا؟ لیگی رہنما احسن اقبال نے بھی وزیر اعظم پر تنقید کی۔ وزیر اعظم عمران خان کا اپوزیشن پر الزام۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں وفاقی حکومت اپنی نااہلی چھپانے کے لیے اپوزیشن پر الزام لگا رہی ہے۔ پچھتاوے کیا ہوت جب کورونا چگ گیا کھیت۔ ہم خان صاحب کو انہی اموات سے بچانے کے لیے مشورے دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ گو مگو کی پالیسی نہ اختیار کریں۔ بدقسمتی ہے کہ حکومت نے کسی بات پہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کورونا سے درخواست ہے کہ حکومت تو نااہل ہے، عوام پر رحم کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی نائب صدر شعیع رحمان بھی وزیر اعظم پر برس پڑی۔ سما سے گفتگو میں کہا عمران خان نے کورونا وائرس سمیت ملک کے ہر مسئلے کو سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا۔ اس وقت بھی وہ ہر چیز اپوزیشن پر ڈال رہے ہیں۔ بھائی 3 صوبے آپ کے ہاتھ میں ہیں ملک کے، وہاں آپ نے کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں، وہاں آپ نے کون سی جانیں بچا دی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کی جانیں معیشت سے زیادہ اہم ہیں۔ عمران خان کو سمجھنا ہوگا کہ عوام کی زندگیاں بچانے کے لیے لاک ڈاؤن ضروری ہے۔ کورونا کے خلاف لڑنے کے لیے لندن سے وطن لوٹنے والے شہباز شریف خود کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ لیگی صدر شہباز شریف کا کورونا ٹیسٹ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب مثبت آیا۔ اپوزیشن لیڈر نے خود کو لاہور میں رہائش گاہ پر قرنطینہ کر لیا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کورونا زدہ ہو کر ماڈل ٹاؤن لاہور میں رہائش گاہ پر قرنطینہ۔ پارلیمان میں بجٹ اجلاس سے پہلے ہونے والی اس افسوسناک پیش رفت پر اعلیٰ ترین حلقوں میں تشویش کی لہر۔ نون لیگ کے 69 سالہ صدر پہلے سے کینسر کے مریض بھی ہیں۔ لاہور کی نجی لیب کی رپورٹ کے مطابق شہباز شریف نے 10 جون کو سحپیر 4 بجے کے قریب ٹیسٹ کرایا اور رات 1 بجے کے قریب رپورٹ میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کے مطابق شہباز شریف ڈاکٹرز کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں اور بار بار کورونا ٹیسٹ کرا رہے ہیں۔ والد کی صحت یابی کے لیے حمزہ شہباز کی بھی دعائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے۔ یہ بڑا مشکل وقت ہے پاکستان پہ، اور اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو صحت عطا فرمائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی شہباز شریف کو فون کالز۔ دونوں رہنماؤں نے خیریت پوچھی اور صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ شہباز شریف کو بھی کورونا ہو گیا۔ مسلم لیگ نون نے نیب اور حکومت کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیا، جبکہ شہباز گل نے اس کی ذمہ داری شہباز شریف پر ہی ڈال دی۔ لاہور سے ریاض احمد کی رپورٹ۔ شہباز شریف کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے پر نون لیگی رہنما برہم بولے نیب اور نیازی مل کر نون لیگ کے صدر کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ آپ کو بخوبی علم ہے کہ کس تیزی سے یہ وبا پھیل رہی ہے۔ ایک کینسر سروائیور جس کی عمر 69 سال ہے، اس کو اس طریقے سے ایکسپوز کرنے کا مقصد کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب لکھ کے دیتے رہے کہ میری امیونٹی جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے بیکاز آف کینسر، یہ بلاتے رہے ان کو بار بار۔ آج شہباز شریف صاحب کا جو کورونا ہے اس کا پرچہ ہم دیں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے مشیر شہباز گل نے اپنے ٹویٹ میں شہباز شریف کو ہی ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آنے پر ذمہ دار قرار دیا، جبکہ فیاض چوہان نے شہباز شریف کی صحت یابی کی دعا کی ہے۔ ہم بھی جناب ان کا پازیٹیو آنے پہ جناب ان کے دکھ درد کے اندر شریک ہیں،
لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ 9 تاریخ کو پیشی اور 10 تاریخ کو کرونا وائرس کے لیے سیمپل دینا اور 11 کو جناب آپ کا پازیٹیو ہو جانا. رولز کے مطابق جو کرونا وائرس کے سائنٹیفک رولز ہیں، یہ 4 دن پہلے، 5 دن پہلے، 6 دن پہلے بھی ان کو کرونا وائرس لگ سکتا تھا. شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان آنے کے بعد خود کو گھر تک ہی محدود رکھا، نیب میں پیشی کے سوا گھر سے باہر جانے میں سخت احتیاط برتی، طبیعت ناسازی پر ٹیسٹ کروایا جو بدقسمتی سے پازیٹیو آ گیا. نون لیگ کے صدر نے نیک تمنائیں اور دعائیں کرنے پر سب کا شکریہ بھی ادا کیا. کرونا وائرس کی صورتحال میں غفلت برتنے کے الزام پر سندھ کے سیکرٹری صحت زاہد علی عباسی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. زاہد علی عباسی کی جگہ کاظم حسین جتوئی کو نیا سیکرٹری صحت تعینات کیا گیا ہے. چیف سیکرٹری سندھ ممتاز علی شاہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. کاظم حسین جتوئی آج سے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. ذرائع کے مطابق کرونا کی صورتحال کے دوران زاہد علی عباسی کی کارکردگی تسلی بخش نہیں تھی اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی ان سے ناراض تھے. اور اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. اپنے نمائندہ سنجے سادوانی نے ہمیں جوائن کیا. سنجے، کہیے گا وزیر اعلیٰ سندھ آخر سیکرٹری صحت پر اتنا کیوں ناراض تھے؟ دیکھیں، وزیر اعلیٰ سندھ سیکرٹری صحت پر اس وجہ سے ناراض تھے کہ ان کی کارکردگی تسلی بخش نہیں تھی، جس کی وجہ سے سندھ حکومت کو پرائیویٹ ہسپتالوں پر ترجیح دینا پڑی. کچھ ایسے کانٹریکٹ، کچھ ایسے منصوبے جو سرکاری ہسپتالوں میں مکمل نہیں ہو پا رہے تھے کرونا کے باعث، جس کی وجہ سے جو انڈس ہسپتال ان سمیت پرائیویٹ ہسپتال پر سندھ حکومت کو انحصار کرنا پڑا. دوسری ناراضگی وزیر اعلیٰ سندھ جن کو سول ایوارڈ دلانا چاہتے تھے، جن میں بالکل سنجے، میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ زاہد عباسی کو ہٹانے میں عذرا پیچوہو کی رضامندی شامل تھی؟ دیکھیں، اگر عذرا پیچو کی رضامندی زاہد عباسی کی کارکردگی سے اگر وزیر صحت خوش نہ ہوتی تو جو سیکرٹری ہیں زاہد عباسی، ان کو انہی کے دوسرے محکمے میں نہیں تعینات کیا جاتا ہے. زاہد عباسی کو صحت کے عہدے سے تو ٹھیک. سنجے ساتھ ہی رہیے گا. امتیاز شیخ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. امتیاز صاحب، بے حد شکریہ. کہیے گا کیوں ہٹایا گیا ہے سیکرٹری صحت زاہد علی عباسی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، مطلب ابھی اس طرح کی کوئی خاص ریزن تو نہیں بتائی گئی. جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں تو ایک سیکرٹری کو ہٹا کے دوسرے سیکرٹری کو رکھ دیا گیا ہے، اور یہ مطلب روٹین کی ایک بات ہے. سیکرٹریز ہٹتے رہتے ہیں، سیکرٹریز آتے رہتے ہیں، اور اس حوالے سے منسٹر نے کہا ہوگا یا وزیر اعلیٰ نے اس کو چینج کیا ہوگا، لیکن یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. یہ مطلب سیکرٹریز تو چینج ہوتے رہتے ہیں ڈپارٹمنٹس کے، اور کبھی روٹین میں بھی ہو جاتے ہیں یا کسی بہتر افسر کو لگا دیا جاتا ہے. کاظم جتوئی صاحب بہت بہترین افسر ہیں، سندھ کے اچھے افسر ہیں، ان کو لگا دیا گیا ہے. اور وہ آلریڈی وہ بھی ان کے پاس بھی 2 چارجز ہیں، وہ بھی سیکرٹری پاپولیشن بھی ہے. بیسیکلی وہ سیکرٹری پاپولیشن تھے، یہ ایڈیشنل چارج تھا ان کے پاس. وہ چارج لے کر انہوں نے فل فلیج رکھا، کیونکہ ابھی جو کووڈ کی صورتحال ہے بہت سیریس ہو گئی ہے، اور اس میں مطلب فل ٹائم کام ہے. اور مطلب اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے امتیاز صاحب، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ کووڈ کی سچویشن انتہائی نازک ہے، انتہائی کمپلیکیٹڈ ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا حکومت سندھ سمجھ رہی ہے کہ محکمہ صحت کورونا میں اس طرح سے کام نہیں کر رہا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا؟ نہیں، دیکھیں، کام تو مطلب سیکرٹریز کرتے رہتے ہیں، منسٹر کر رہی ہیں، منسٹر بھی بہت محنت کر رہی ہیں، اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ فل فلیج اس میں انوالوڈ ہیں. آپ دیکھیں کہ مطلب ہم نے 80 جو ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی تھی اس سے تقریباً 8000 تک پہنچائے، اور نئے ہاسپٹل، نئے بیڈ، مطلب سی سی یونٹس پورے صوبے میں بن رہے ہیں. لیکن یہ آپ ایک اندازہ کریں کہ یہ چیز نیو یارک کی حالت دیکھیں آپ. جی سنجے، امتیاز صاحب ہمارے رپورٹر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی سنجے. شیخ صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بہتر سیکرٹری اس صورتحال کے دوران تعینات کیا جا سکتا ہے، تو 3 مہینے کرونا کیا سیکرٹری نااہل تھا جو موجود رہا، اور اب آپ کو 3 مہینوں کے بعد جب سندھ میں 700 لوگ مر گئے، 50,000 سے زائد لوگ کرونا میں مبتلا ہو گئے، پھر سندھ حکومت کو خیال آیا کہ اب کوئی اچھا سیکرٹری تعینات کر دے، اب بہت لوگ مر گئے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، لوگوں کے مرنے کی جہاں تک بات ہے، یہ تو پوری دنیا میں مطلب اس وبا سے لوگ مر رہے ہیں. پنجاب میں کیا لوگ نہیں مر رہے؟ کیا مطلب کے پی میں لوگ نہیں مر رہے؟ تو میرا مطلب ہے کہ یہ اللہ ہر کسی کو محفوظ رکھے. لیکن یہ جو مرنے والی بات ہے یا اس وبا سے بچنے والی بات ہے، یہ تو پورا ایک بین الاقوامی ایک صورتحال ہے، ایک وبا ہے جو کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور پاکستان میں بھی پھیلی ہے. اور یہاں تو مطلب بہت محنت ہوئی ہے سندھ میں، اور آپ کو نظر بھی آئے گا پہلے تھی، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیوں کی وجہ سے، پرائم منسٹر کی پالیسی کی وجہ سے جب سے لاک ڈاؤن میں نرمی آئی اور مطلب
ठीक है इम्तियाज साहब, ये तो एक अलग चीज, लेकिन जब हम किसी को किसी के ओहदे से हटा देते हैं तो दैट्स मीन के बैक हैंड पे कोई गिल्टी फील हो रही है, कुछ ऐसा है कि आपने एक चीज को हटा के उसका मुतबादिल ले आए हैं। और इस दौरान बताया जब कोरोना का मामला उरूज पे था, जो सेक्रेटरी 4 महीनों से काम कर रहा था, जिसने कुछ बिल्स भी बनाए होंगे, इस पर काम भी किया होगा, अब एक नया सेक्रेटरी जो इस सारे मामले से दूर था, अब आपने उसे तैनात कर दिया, तो पुराने सेक्रेटरी जो 4 महीनों से काम कर रहा था, अब नए आने वाले को सिफर से काम शुरू करना होगा। तो मतलब गिल्टी थी, गफलत थी। ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, तजुर्बेकार लोग हैं, ग्रेड 20 में 21 तक ये पहुंचते हैं तो उनको तजुर्बा होता है, और ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरा खुद बैकग्राउंड ब्यूरोक्रेसी से है। मैं जानता हूं कि मतलब जब आदमी आता है चैलेंजिंग जॉब जरूर होती है, और हो सकता है कि मतलब ये कोई बेहतर काम कर जाए। ये मतलब वजीर आला और वजीर जो हैं वो मतलब उन्होंने चूज किया है इनको, तो मतलब कोई जरूरी नहीं है कि मतलब कोई इस तरह की कोई शिकायत हो, लेकिन डेफिनेटली कोई बेहतर आदमी मिलता है तो उसको लेकर आए हैं। तो फिर एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सिंध हुकूमत वजीर सेहत की कारकर्दगी से मुतमईन है या फिर सेक्रेटरी सेहत को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। हम देखें, हमारी वजीर साहबा जो है बहुत मेहनत करती हैं, आपको अंदाजा नहीं है, बाहर बैठ के आदमी को पता नहीं चलता, लेकिन जब भी आप देखें मतलब उनके जितनी भी काम है उनकी तरफ है। लेकिन ये वबा ऐसी है और फर्स्ट टाइम ये दुनिया में आई है जी, और इसका मतलब बहुत सी बातें पता नहीं है। WHO की भी आप एडवाइजरियां देखें, वक्तन फवक्तन चेंज होती रहती हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट भी उस हिसाब से चलता है, तो मतलब ये एक चीज बिल्कुल नई है, उसकी नई चीजें आ रही हैं तो लाजमी है, वो चैलेंजिंग है, उसके लिए काम भी करना पड़ता है। और मिनिस्टर साहबा हमारी जो है उन्होंने मतलब बहुत बेहतरीन काम किया है और बहुत मेहनत से काम कर रही है। ठीक है, अब ये वबा ऐसी है, जब अमेरिका काबू नहीं कर सकता, जब इटली काबू नहीं कर सकता, जब चाइना काबू नहीं कर सकता, तो मतलब ये तो पाकिस्तान है, यहाँ तो हेल्थ फैसिलिटीज हमारी उस हिसाब से इम्तियाज साहब, जैसा आप कह रहे हैं कि वजीर सेहत बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि बाहर बैठे हुए लोगों को शायद इल्म भी नहीं होता, तो वजीर सेहत सिंध ने कहा था कि अस्पतालों में बेड्स और वेंट की मालूमात के हवाले से एक मैकेनिज्म बन रहा है जिससे पता चलेगा कि हर वक्त इस अस्पताल में कितनी जगह है। तो क्या अब तक ये मैकेनिज्म बन गया, कोई हेल्पलाइन कायम हुई? जी हाँ, देखिए जी, हेल्पलाइंस भी हैं और नंबर्स भी हैं और अस्पतालों में मतलब इस तरह की चीजें हैं, लेकिन आप अंदाजा करें कि मतलब मैंने जो आपको मिसाल दी, ये दुनिया के बेहतरीन ममालिक जहाँ बेस्ट हेल्थ सिस्टम है वो भी मतलब नहीं इसका बर्दाश्त कर सके बोझ, लेकिन यहाँ अभी चीजें और बेहतर हो रही हैं। और कई इम्तियाज साहब, कता कलामी की मादत, दुआ हमारी ये कि चीजें मजीद बेहतर हों। जरा वो मैकेनिज्म शेयर कर दें, और जो हेल्पलाइन आप कह रहे हैं कि कायम है उसका नंबर बता दें, क्योंकि जो नाज़रीन देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मुझे इस वक्त नंबर याद नहीं, लेकिन मैं आपको कल बता दूंगा, आपके संजय को मैं कल बता दूंगा कौन कौन से नंबर हैं और कौन कौन सी जगह हैं जहाँ से ये चीजें पता चल सकती हैं। और बिल्कुल वो जो आप बात कर रही है ना, वो जो कि पता चल जाए बेड्स कहाँ खाली हैं, बिल्कुल वो है। और वो तो अभी तो ऊपर इस्लामाबाद में जो CCOE और NCOC वालों ने भी मतलब ये सिस्टम बना रखा है, वहां से भी पता चल जाता है। तो ये मतलब देखें, ये एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल है कि मतलब किसी एक बिल्कुल इम्तियाज साहब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत हाल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लेने की बेहद जरूरत है। समा से गुफ्तगू के लिए शुक्रिया। संजय, आपका भी बेहद शुक्रिया। एक तरफ प्राइवेट अस्पतालों की लूट मार जारी है तो दूसरी जानिब सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है, मगर सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब कहते हैं सरकारी अस्पतालों में सहूलियात हैं, बेड्स की कमी नहीं। हाँ, प्राइवेट अस्पताल मरीजों से भर गए हैं, वहाँ मसले हैं। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की कारकर्दगी के सवाल पर मुर्तजा वहाब बुरा मान गए। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से उनकी गुफ्तगू हुई थी, आइए आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, कोरोना वायरस की वबा के दौरान पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की नाकामी खुलकर सामने आ गई। कमीशन करोड़ों रुपए का बजट लेने के बावजूद निजी अस्पतालों की लूट मार नहीं रोक सका। वेंटिलेटर के चार्जेस भी आवाम की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। करोड़ों रुपए का बजट लेने वाला पंजाब हेल्थ केयर कमीशन नाकाम, निजी अस्पतालों पर अपने रेट्स लागू न करवा सका। हेल्थ केयर कमीशन के रेट्स के मुताबिक 10 साल का तजुर्बा रखने वाला कंसल्टेंट 2500 और 7 साल का तजुर्बा रखने वाला 2000 से ज्यादा फीस चार्ज नहीं कर सकता। जाती कमरे का किराया 7229 और सेमी प्राइवेट कमरे का 5046 रुपए मुकर्रर किया था। जनरल वार्ड में 3200 और ICU बेड के 15675 चार्ज किए जा सकते हैं। निजी अस्पताल वेंटिलेटर का योमिया 4038 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने निजी अस्पतालों की मनमानियों के खिलाफ आज खुद नोटिस की समाअत के दौरान ये रेट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए थे।
اسلام آباد کے سیکٹر G9 میں کورونا کی وبا بے قابو ہو گئی ہے. متاثرہ مریضوں کی تعداد 200 تک پہنچ گئی ہے. ضلعی انتظامیہ نے سیکٹر G9 2 اور 3 کو سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات کہتے ہیں سیکٹر G9 2 اور 3 کو مزید کھلا نہیں رکھ سکتے. علاقے کو مکمل طور پر سیل کیا جائے گا. پاک فوج، رینجرز اور پولیس اہلکار سیل کیے گئے علاقوں میں ڈیوٹی دیں گے. شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ آج دن میں اشیاء خوردنوش خرید لیں. رات 12 بجے G9 2 اور 3 کو 3 دن کے لیے مکمل سیل کیا جائے گا. کورونا کے دور میں پارلیمنٹ کی سرگرمیاں ماند ہو گئی ہیں. بجٹ اجلاس میں بھی روایتی گرما گرمی نظر نہ آنے کے امکانات ہیں کیونکہ اپوزیشن لیڈر سمیت پارلیمان کے کئی بڑے نام وائرس کے باعث ایوان سے دور رہنے پر مجبور ہیں. عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے. اقتدار کے ایوانوں میں نئے بجٹ کی گونج، لیکن اعداد و شمار کی بھرمار سے پہلے ہی کئی پارلیمنٹیرینز کورونا کا شکار. قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا کورونا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا. متعدد بڑے نام نہ ہونے کے باعث بجٹ اجلاس روایتی گرما گرم تکرار کے بغیر ہی ٹھنڈا پھیکا گزرنے کے خدشات لاحق. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، مریم اورنگزیب اور ان کی والدہ طاہرہ اورنگزیب، احسن اقبال، سید جاوید حسنین اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری کورونا زدہ ہو کر قرنطینہ. وزیر ریلوے شیخ رشید، ایم کیو ایم کے اسامہ قادری، جمہوری وطن پارٹی کے شاہ زین بگٹی، آزاد رکن علی وزیر، پی ٹی آئی کے شہرجار آفریدی، ملک عامر ڈوگر، عثمان خان ترکئی، وجیہہ اکرم، جے پرکاش، نصرت پٹھان اور رائے مرتضی اقبال سمیت کئی ارکان کے کورونا ٹیسٹ بھی مثبت آ چکے. ایوان بالا میں جے یو آئی کے سینیٹر مولانا عطاء الرحمان، پی ٹی آئی کے فدا محمد، فاٹا کے آزاد رکن مرزا محمد آفریدی، پیپلز پارٹی کے مولا بخش چانڈیو اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی سینیٹر عابدہ عظیم بھی وائرس کا شکار. سابق صدر آصف زرداری کی شرکت بھی مشکوک. وفاقی وزیر فواد چودھری بھی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا دو ٹوک اعلان کر چکے ہیں. اقتصادی سروے کے مطابق اس سال مختلف شعبوں کو 1150 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ دی جائے گی. کورونا سے معیشت کو 3000 ارب روپے کے نقصانات کے بعد مالی خسارہ 9.4% کی بلند سطح پر پہنچ گیا. اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ. حکومت کا مالی سال 2020 اور 21 کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگانے کا اعلان. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں کوشش ہے نئے بجٹ میں لوگوں کو مراد دیں، موجودہ ٹیکس ریٹ میں بھی کمی لائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سما.